اب مفتی صاحب آپ کے یہاں تشریف لائے، یقیناً استقبالیہ پروگرام سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ علم دین بتاتا ہے. علم دین میں کیا ہے آپ بتائیے نا. جیسے ایک فلسفہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے اسلام میں کیا ہے، جانور ذبح کیا، خون بہہ گیا. آپ دیکھیں گے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، بخار، تو ڈاکٹر MBBS لکھتا ہے بلڈ چیک اس کو پکڑ لیتا ہے، شوگر ہے یا شوگر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ڈائبٹیز ہے یعنی علیہ باللہ، وہ پکڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا جانور میں کوئی بیماری ہے نا، مٹن میں، چکن میں، کسی چیز میں بھی بیماری ہے، ذبح کر دو نا. شریعت کے دائرے میں جسم کے ہر قطرے کے خون کو بہا دو نا. جب بہا دو گے تو بیماری دور ہو جائے گی. جب بیماری دور ہو جائے گی تو گوشت کو بھون کے کھا لو انشاءاللہ. جب بسم اللہ پڑھ لو گے تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تمہارے کھانے میں نور پیدا فرما دے گا. اب یہ سسٹم کون بتائے گا؟ یہ سسٹم علماء بتائیں گے. اور یہی سسٹم کو پڑھنے کے بعد کیمبرج میں، آکسفورڈ میں بڑے بڑے ڈاکٹر بننے کے بعد، MBBS یاس اسکول میں میڈیکل میں پڑھنے کے بعد کہتا ہے ایسا ایسا. ساری دنیا کہتی ہے سائنس بتا. نہیں، سائنس سے پہلے قرآن بتاتا ہے، سائنس سے پہلے حدیث بتاتی ہے، سائنس سے پہلے حضور کا قول بتاتا ہے، سائنس سے پہلے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان بتاتا ہے. پتا کیا چلا؟ ہم نے دین سیکھا اور دنیا کا علم نہیں لیا. ہماری زندگی کا گزارا ہے لیکن دنیا لیا، دنیا کے علوم حاصل کیے اور دین مصطفیٰ نہیں لیا. تو MBBS بننے کے بعد، شادی حال میں جانے کے بعد ہم سینے پر کھڑے کھڑے کھائے گا، اگر پانی کا پیشاب کرے گا، جنازہ باپ کا اٹھے گا، دعا نہیں پڑھ پائے گا. پتا چلا جو عالم دین مصطفیٰ ہوگا اس کے اندر دنیا کا بھی علم ہوگا اور اللہ کے فضل سے دین مصطفیٰ کا بھی علم ہوگا. جس ادارے سے یہ حافظ ملت کے ادارے سے پڑھ کے آئے، اپنے وقت کے جید عالم دین کا نام علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی المعروف حضور حافظ ملت ہے. کیا نام ہے؟ جہاں سے آپ کا بچہ علامہ مفتی امتیاز صاحب نے مکمل ڈگری لے کر آیا ہے، اس ادارے کا نام ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، جو اپنے مدھوبنی کے کئی سارے علماء الحمدللہ وہاں کے فارغین. اللہ رب العزت سب کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے بڑی محنتیں کی ہے تو مبارک پور میں الجامعۃ الاشرفیہ کا بنیاد رکھی گئی. ایسا نہیں بلکہ میں بتا دوں، آج ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا تو آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حافظ ملت کس مرد قلندر کا نام ہے ذرا آپ سوچئے. مراد آباد سے آپ تشریف لائے، آپ نے پوری تعلیم اجمیر معلیٰ میں کی، پھر حضور صدر الشریعہ کے ساتھ آپ رہے. صدر الشریعہ علی رحمہ کی ایماء و اشارے پر ہی آپ نے مبارک پور میں قدم رکھا. تقریباً 2 سال 4 سال پڑھائے. کمیٹی والے جانتے ہر جگہ، امام صاحب کچھ کر دیے تو ان کے پیچھے پڑ گئے. صدر الشریعہ علی رحمہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ حافظ ملت کو لوگوں نے ستایا، دل برداشتہ ہو گیا، حالانکہ مضبوط دل. آپ چلے گئے، پھر حضور صدر الشریعہ نے خط لکھا، لکھنے کے بعد پھر آپ تشریف لائے. استاد کا کس طرح ادب کرنا چاہیے وہ حضرت حضور حافظ ملت سے سیکھیں. حضور حافظ ملت کے بارے میں مطالعہ میں میرے کیا حیات حافظ ملت میں حضور صدر الشریعہ کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ آپ اعظم گڑھ سے وایا چھتیاں ہوتے ہوئے مئو جانے والے ہیں. مئو سے بوسی حضرت کو جانا تھا تو حضور حافظ ملت بغیر قیل و قال کے حضور صدر الشریعہ کے لیے کھانا بناتے. چھتیاں ایک چھوٹا اسٹیشن ہے، جو لوگ کہتے کہ اور اسٹیشن پر آپ قیام پذیر ہو جاتے. گاڑی آتی، حضور صدر الشریعہ سے مصافحہ فرماتے، معانقہ کرتے اور پھر کھانا پیش فرماتے. اور صدر الشریعہ کا دست مبارک اپنے سر پہ لیتے اور دعائیں لیتے. صدر الشریعہ سے جو آپ نے فیض حاصل کیا اسی فیض کی برکت ہے آج پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ ازہر ہند کا نام چرچا ہے. جہاں جہاں حافظ ملت کا نام لیا جاتا ہے وہیں پر بحیثیت استاد گرامی مشفق استاد کی حیثیت سے مصنف بہار شریعت حضرت مفتی امجد علی المعروف صدر الشریعہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے اور سارے زمانے والوں کو بتایا جاتا ہے جو فیض صدر الشریعہ نے امام محمد رضا خان حاضر بریلوی کی بارگاہ میں لے کر کے اٹھا تھا، وہی فیض صدر الشریعہ کا لیا اور وہی فیض سے حضور حافظ ملت نے وہ فیض اتنا برسایا مبارک پور کی سرزمین پہ کہ پورے بھارت کا ہر بچہ جہاں جہاں کا بچہ ہو، جہاں جہاں کے طالب علم ہو، اگر وہ بچے کو چاہیے علم دین مصطفیٰ تو مبارک پور کا رخ کر کے اس نگران علم دین کو شراب کیا جاتا ہے. اور مبارک پور کے فارغین بتاتے ہیں میں کسی اور کا پروردہ نہیں، میرے حافظ ملت کا پروردہ ہوں. اسی لیے
किसी बड़े शायर ने कहा था, जहाँ भी हाफिज मिल्लत का परवरदा है और मिसबाही बिरादरान है, जितने भी उलमाए सुन्नत है, वो अपनी शख्सियत से पहचाने जाते हैं, इल्म की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, अखलाक की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, तेवर की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। किसी बड़े शायर ने कहा था, जो अब्र यहाँ से उठता है वो सारे जहां में बरसा है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। ये हाफिज मिल्लत का फैज़ ही तो है। करोड़ों लोग हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने जाते हैं और हाफिज मिल्लत की जिंदगी का मुताला करेंगे तो मैं बता दूं, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान पूरी जिंदगी सौम व सलात के पाबंद थे, इतनी पाबंद थे कि आपसे नमाज तहज्जुद कभी नहीं छूटी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दिन भर में 12-13 घंटियां पढ़ाते थे। सरबराह आला भी खुद, नाज़िम आला भी खुद, मुहतमिम आला भी खुद, सदरुल मुदर्रिसीन भी खुद, और इदादिया से लेकर फजीलत तक, इफ्ता तक के बच्चों को पढ़ाते थे। मिसबाहुल उलूम तो छोटा इदारा था जहाँ 300-400 बच्चे थे। जब वहाँ के फारिगीन का चर्चा पूरे भारत में होने लगा तो हर गाँव से, हर जिला से, हर स्टेट से लोग पहुँचने लगे। अशरफिया की अराकीन ने सोचा कि इदारा बढ़ाया जाए। इस इदारे की तौसीक़ की गरज से आज जहाँ मौजूदा अशरफिया में हम और आप जाते हैं, गए हैं, वो इदारा तकरीबन 1392 हिजरी, 1392 हिजरी और 1972 ईस्वी में संग बुनियाद उस इदारे की रखी गई। रखने के बाद हाफिज मिल्लत ने अपने खुद नहीं रखा, बल्कि हुजूर अशरफी मियां आला हज़रत कचौचवी जो आपके पीरो मुर्शिद है उन्हें बुलाया, मुफ्ती आज़म हिंद को बुलाया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया, अल्लामा मुश्ताक अहमद नज़ामी को बुलाया। आज उन बुजुर्गों के दस्ते मुबारक का फैज़ इस कदर अशरफिया पर बरसा है कि न जाने कितने मुखालिफीन आए, मगर हाफिज मिल्लत का कौल आज भी अशरफिया देखने के बाद साबित होता है। ये सुनो, घबराओ मत, मुखालफतें होंगी, सारे खिलाफात का जड़ एक ही काम है, तुम काम करो, सारे मुखालिफीनों का जवाब मिल जाएगा। आज अशरफिया बिल्डिंग की बुनियाद पर भी चमकता है, इल्म की बुनियाद पर भी चमकता है, शख्सियत की बुनियाद पर भी चमकता है, अपनी तस्नीफात की बुनियाद पर भी चमकता है। जहाँ बड़े बड़े इदारे गैर मकतब फिक्र के लोगों के यहाँ से छपी हुई किताबें हम और आप पढ़ते थे, अल्लामा अरशद अल कादरी को और बड़े बड़े मुनाज़िर अहले सुन्नत को ये देवबंदी वहाबी चैलेंज करते थे, दर्शक तुम क्या बात करोगे, मुश्ताक नज़ामी तुम क्या बात करोगे, छपी हमारी किताब पढ़ते हो। तो अल्लामा अरशद अल कादरी को जब ये चैलेंज किया गया था तो हाफिज मिल्लत ने और हाफिज मिल्लत की पूरी टीम ने कहा इस चैलेंज को खत्म किया जाएगा और मजलिसे बरकत की बुनियाद रखी गई। महाराणा वालों को फैज मिला, अब किताब छपती है, अशरफिया से किताब छपती है, अब बुखारी छपती है, अशरफिया से किताब छपती है, हदीस नबविया छपती है, अशरफिया से छपती है। सारे बन मज़हबों को चैलेंज दे दिया गया। अब सुन लो, ये हाफिज मिल्लत का फैज नहीं, दरअसल फैज इमाम अहमद रज़ा खान क़ादिर बरेलवी का फैज है, जो फैज आला हज़रत से लेता हुआ सदुर संज्ञा ने लिया, वही सदुर संज्ञा का फैज अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी को मिला और वही फैज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे गोशे गोशे में मिला। आज उसी फैज की शक्ल में हमारा मुफ्ती इम्तियाज को महबन बिलाही में देख रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाफिज मिल्लत एक अब्बरी शख्सियत का नाम है। और मैं बता दूं, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान एक अब्बरी शख्सियत का नाम है। मसलक में बहुत मुतशद्दिद थे, दीनदारी में बहुत मुतशद्दिद थे और बच्चों की निगरानी भी जबरदस्त फरमाया करते थे। मैं आपको बता दूं कि हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान को एक बार एक बायां पांव में जख्म आ गया। सुन्नत पे अमल देखिए, हम और आप जलसा कराए, अलाउद्दीन भाई ने ये कॉन्फ्रेंस करी, इसका एक ही इरादा है कि आज हमने एक मुफ्ती का इस्तकबाल किया, हमारे बच्चों में कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो ये भी इरादा करेगा इंशाअल्लाह मैं भी आलिम दीन बन के आऊंगा, मेरा भी इस्तकबाल होगा। इस ज़ौक़ दिलाने के लिए इनकी नीयत अच्छी है, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। नीयत अच्छी है,
دراصل پڑھنے پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے دین مصطفیٰ پہ ہم اور آپ عمل کریں، سنت مصطفیٰ پہ زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ ہم اور آپ عمل کریں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نیتا کی طرح کہ اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے، بھیڑ لگا دیا 500 پہ 400 پہ، جنسراج والا دیکھیں کتنی بھیڑ لگایا، ایک بھی سیٹ نہیں لایا، بھیڑ لگانی تھی نا۔ اور یہاں پر جتنے لوگ آ گئے ہیں صرف بتایا گیا آج جشن استقبالیہ ہے، مفتیان اسلام کی آمد ہے، شورا اسلام کی آمد ہے، یہ سب خلوص والے لوگ ہیں۔ مجھے عالموں کا خطاب سننا ہے، مفتی امتیاز صاحب کا استقبال دیکھنا ہے، مصباحی برادران کے دستار بندی دیکھنی ہے، یہ خلوص والے ہیں۔ حضرت حضور حافظ ملت کے بائیں پاؤں میں زخم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت آپ کو دوا لگائی جائے گی، میڈیکل میں تھے آپ، المختصر ذرا سنت کی پابندی دیکھیے، حافظ ملت کے کردار کو دیکھیے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان سے کہا کہ آپ اپنا پاؤں کھولے، المختصر آپ نے ٹھنڈی کا زمانہ تھا، موزہ پہنا تھا، آپ نے دایاں پاؤں کے بجائے، آپ کو تکلیف دائیں پاؤں میں تھی، المختصر دائیں پاؤں میں تھی، اور آپ کو ڈاکٹر نے کہا موزہ ہٹائے، آپ نے بایاں پاؤں نکالنا شروع کیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بایاں پاؤں کیوں، آپ دائیں پاؤں نکالے، دائیں پاؤں میں زخم لگانا، تکلیف آپ کو دائیں پاؤں میں۔ تو حافظ ملت نے کیا بتایا، ڈاکٹر میری تکلیف اگرچہ یہ دائیں پاؤں میں ہے، مگر میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب تم پہنا کرو تو دایاں پاؤں میں پہلے موزہ پہنا کرو، اور جب نکالنا ہو تو بایاں پاؤں سے شروع کرو، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تکلیف ہے تو کیا ہوئی، زخم مجھے اگرچہ دایاں پاؤں میں لگانا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان ہے جب موزہ اتارنے لگو تو بایاں پاؤں سے اتارو، اس لیے میں اتار رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھ پہ نگاہ دوڑایا، کہا بتاؤ یہ آنکھ بڑی سنہری ہے، اور بڑی آنکھ میں رونق لگ رہی ہے، آپ کی عمر شریف کتنی ہے، 70 سے لے کے 72 تک، المختصر کا آپ کی عمر شریف کتنی ہے، لیکن آنکھ میں بینائی بہت ہے۔ ڈاکٹر آئی والا ڈاکٹر تھا، آنکھ والا ڈاکٹر تھا، دیکھنے کے بعد آپ کیا لگاتے ہیں، تو میں کوئی خاص دوا نہیں لگاتا، کیا لگاتے کیا ہے، آپ سنیے کچھ نہیں لگاتا، میرا جینا بھی نبی کے لیے، مرنا بھی نبی کے لیے، سرما لگانا میرے نبی کی سنت ہے، جب بھی میں رات میں سوتا ہوں نا تو میں سرما لگا لیا کرتا ہوں، اور جب سے سرما لگانا شروع کر دیا ہے نا تو میرے نبی کی سنت کی برکت سے میری آنکھ کی روشنی بھی بڑھ گئی ہے، میری آنکھ میں چمک بھی آ گئی ہے۔ پتا کیا چلا، حافظ ملت نے بتایا ادارہ بھی چلاؤ، یونیورسٹی بھی چلاؤ، جامعہ بھی چلاؤ، اور عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے جو دنیا والوں کو پیغام دو، اس کی محمد سے خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ کرو تیرے ہیں، اور یا رسول اللہ کون کہتا ہے دارا سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو آپ پڑھیں، ایسا نہیں ہم لوگ اور آپ سب لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج تو